کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص تھا اور وہ علماء سے علاج پوچھتا تھا کہ جہان کی تمام خرابیاں مجھ میں موجود ہیں، میں چھوڑ نہیں سکتا، میرے لیے اسلام میں بچاؤ کا کوئی طریقہ ہے؟ بڑے بڑے اکابر امت کے پاس گئے، فقہاء اور صوفیاء کے پاس، محدثین اور متقنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں شراب بھی پیتا ہوں، میں جوا بھی کھیلتا ہوں، میں ڈکیتی بھی کرتا ہوں، اور بھی کئی قسم کے نامناسب افعال کا کہے کہ یہ کرتا ہوں اور چھوڑ نہیں سکتا ہوں، تو بزرگ کیا کرے؟ آخر میں کہتے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا اور اپنے گناہوں کی ایک فہرست اس نے سنائی کہ یہ سب کام مجھے کرنے ہوتے ہیں، میں ان میں سے ایک بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ امام کو کہتے ہیں پوری دنیا کی عقل کا نصف سے زیادہ دیا گیا ہے، بہت عاقل آدمی ہے۔ فرمایا جب اتنا بڑا بوجھ مجھ پہ ڈال رہے ہو، علاج کے لیے میرے پاس آئے تو میری بھی دو باتیں ماننی پڑے گی، علاج کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ بڑا حیران ہو گیا کہ پہلے وعدہ کرو کہ دو باتیں میری ہیں، وہ آپ کو ہر حال میں خلاف نہیں کرنا ہے، نہ غلط کرنا ہے۔ اس نے کہا میں جہان بھر کے گناہ کرتا ہوں، معاصی اور خطیات کا مرتکب ہوں، دو باتیں تو بہت معمولی ہیں، میں وعدہ کرتا۔ آپ نے کہا عہد و پیمان کرو کہ اس کے خلاف ہرگز نہیں کرو گے، تجھ سے سارے گناہ چھوڑانا یہ میرے لیے آسان ہے۔ پہلا عہد یہ کر لو کہ تم سچ بولو گے، جھوٹ بالکل نہیں بولو گے، بس۔ اور دوسرا یہ کہ میرے پاس آؤ گے روزانہ، یا 2 دن بعد یا 3 دن بعد یا ہفتہ بعد یا 10 دن بعد، میں جو پوچھوں گا آپ اس کا صحیح جواب دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس نے کہا مجھے دونوں باتیں منظور ہیں۔ آپ نے کہا چلو۔ اب وہ رات کو دوستوں کے ساتھ مینوشی کا وقت آیا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے صبح ابو حنیفہ کے پاس جاؤں، تو بزرگوں کو میں یہ کہوں گا مجلس میں کہ میں رات کو شراب پی چکا ہوں اور رات کو میں نے یہ افعال ناموزون کیے ہیں، تو ان سے کہا ذرا ٹھہرو، مجھے ابو حنیفہ سے پہلے چھوڑا لو۔ پھر دن میں، پھر اگلے دن وہ جیسے سے کام شروع ہوتے تھے، تنگ تو وہ خود بھی تھا، تب تو لوگوں سے علاج پوچھتا تھا، ایک ایک کر کے سارے چھوٹ گئے۔ امام صاحب کی خدمت میں جب آئے، امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ میں جو افعال پوچھوں گا آپ جواب صحیح دیں گے؟ کہ حضرت وعدہ ہے اس پہ قائم ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے کے چہرے میں اور اب چہرے میں فرق ہے، اب تائب کا چہرہ ہے اور صادق کا چہرہ ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ اس شخص سے سارے گناہ چھوٹ گئے اور اپنے زمانے کا زہاد و عباد میں شامل ہو گیا۔ ہجوم زیادہ ہے آج کچھ میں خانے میں، فقط یہ بات ہے پیری مغاں ہے مرد کام۔